گھر کی ملکہ بننا تاج سے نہیں کردار سے ہوتا ہے۔ گھر کی رونق سکون برکتیں ایک عورت سے ہیں اور ایک عورت ہی گھر کو بناتی ہے جنت۔ میں ہوں اپنے گھر کی ملکہ۔ آج کا ولاگ بہت انفارمیٹیو ہے، ہر اس بیٹی کے لیے جو نا امید ہو چکی ہے زندگی سے، جو تھک چکی ہے رشتوں سے، جو تھک چکی ہے زندگی کے مسائل سے۔ تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں میری ساری بہنیں، مائیں، دوستیں اور بیٹیاں جہاں جہاں ہوں گے اللہ پاک حفظ و امان میں ہوں گے۔ میرا اللہ سب پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے اور دمت المبارک کی برکتوں، عظمتوں اور سعادتوں کے صدقے سے ہر بے اولاد کو اولاد سے نوازے، ہر قرضدار کو رزق عطا فرمائے، ہر بے روزگار کو روزی دیں اور ہر بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک بہت انفارمیٹیو ہے اور بہت زبردست ہے، میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ کسی بھی موقع پر، کسی بھی مقام پر، کسی بھی بات پر آپ کو جا کے لگے کہ یہ لائک کامنٹ کا حقدار ہے تو اپنی سوچ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ کی سپورٹ میرا حوصلہ ہے۔ تو ہم اپنے ولاگ کی طرف بڑھنے سے پہلے، اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے، یہ ولاگ سٹارٹ ہوا صبح سے، گھر کے کام شام کر رہی تھی میں یہاں پر، اور ساتھ ساتھ کر رہی تھی آپ کے ساتھ باتیں کرنے کی پیاری سی تیاری۔ لیکن یہاں پر اپنے ایک سبسکرائبر کے میں سوال کا جواب دیتی جاؤں کر انہوں نے مجھے سوال کیا کہ آپ نا ولاگ کے اندر اپنی نجی زندگی کے متعلق بات نہ کیا کریں۔ میں اپنی مثال دے کر بات کرتی ہوں، لیکن بات میں ہر اس بیٹی کی کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر گھر کی یہی کہانی ہے، ہر گھر میں ہی یہی سلوک ہوتا ہے، وہ ہائی سٹینڈرڈ ہیں یا وہ مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہے، ہر گھر کی ایک داستان ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کسی کو بھی اپنے پوائنٹ کا مہرا نہیں بناتی، میں اپنے اوپر رکھ کر اس بات کو کلیئر کرتی ہوں تاکہ مجھ سے جڑے لوگوں کو اپنے وابستہ رشتوں کے ساتھ اپنی زندگی کے معاملات سمجھ بھی آ جائیں اور انہیں سنبھالنا بھی آ جائے۔ تو میری بات کلیئر ہوئی مائی سویٹ سی فرینڈ؟ اور یہاں پر ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا کنسیپٹ ہے کہ جن کے سر پر تاج ہو، جو محل میں راج کرتی ہوں، جن کے نیچے نوکروں کی لمبی فوج ہو، جو اونچے تخت پر بیٹھ کر حکم دے اور جو زیورات سے سجی ہوئی ایک مورت یا مجسمہ ہو، ہم اسے ملکہ کہتے ہیں۔ پر میں پتہ کیا کہتی ہوں؟ ملکہ تو وہ ہوتی ہے اصل میں جس کے سر پر صبر، استقامت، باکردار، با اخلاق، با حیا اور با وفا ہونے کا تاج ہو، وہ ملکہ ہوتی ہے۔ محلوں میں راج کرنے والی کو تو سبھی رانی کہتے ہیں، جو اسے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، جو زبردستی کہے یا دل سے کہے، سبھی اسے ملکہ کہتے ہیں۔ پر جو عورت اپنا مقام خود بناتی ہے، اپنے صبر سے، حوصلے سے اور اپنی گھر کی کچی دیواروں میں بھی روب اور فخر کی زندگی جیتی ہے، جس کو دیکھ کر کوئی بھی اس کی غربت کی، اس کی پریشانی، اس کی بے روزگاری، اس کی تنہائی کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اصل میں ملکہ وہ ہوتی ہے جس کے نیچے نوکروں کی لمبی فوج ہو، وہ تو رانی ہے، وہ تو ملکہ ہے، نہ کام نہ کاج بس آرام، اور وہ تو رانی ہوگی۔ اور رانی اللہ پاک ایسا سکون سب کو عطا فرمائے۔ پر میں کہتی ہوں جس کے پاس ساری سہولت بھی ہو، اس کے باوجود وہ اپنے گھر والوں کے کام خود کرے، اپنوں کے لیے کھانا بنائے، ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھے، صبح صادق ان کے لیے چولہے پر کھڑی ہو جائے، رات ڈھلتے تک ان کی خدمتیں کرتی رہے، ان کی ہر جائز ناجائز بات پر جی کرتی رہے اور صبر کے ساتھ اپنا وقت گزارے، اصل میں ملکہ تو وہ ہوتی ہے جو اپنے تخت پر بیٹھ کر حکم دے اور جو زیورات کے ساتھ سجی ہوئی اور اعلیٰ لباس میں ملبوس ملکہ، جو اپنے تخت و تاج کے رو پر ملکہ ہوتی ہے، وہ تو ملکہ ہے ہی، پر جو بغیر زیور کے، بغیر اعلیٰ لباس کے، حسین رہائش کے، صرف اپنے شوہر کی زندگی اولاد کے ساتھ مخلص ہو کر اور ان کے چھوٹے سے گھر میں ایک مطمئن اور باوقار زندگی جیتی ہے، وہ جو اپنے خاوند کی طرف سے جسے دعائیں ملیں کہ میری بیوی با وفا ہے، یہ وہ جو ہر مشکل میں میرے ساتھ کھڑی رہی، یہ وہ جو مشکلات میں قدم با قدم میرے پیچھے آتی رہی، یہ وہ جس نے راتوں کو اٹھ کر میرے لیے دعائیں کیں، اور یہ وہ کہ اولاد کہے ہماری ماں نے بڑی مشقتوں سے ہمیں پالا، ہماری ماں نے در در کی ٹھوکریں کھا کر ہمیں عبور کروائی یہ میدان زندگی کی جنگ۔ تو اصل میں وہ ہوتی ہے ملکہ۔
میں کہتی ہوں قیمتی لباس سے ملکہ نہیں بنتے، ملکہ تو وہ ہوتی ہے جو نارمل برتنوں میں بڑے جوش و جنون کے ساتھ کھڑی ہو کر کھانا بناتی ہے۔ ملکہ تو وہ ہوتی ہے جس کے پاس اچھا گھر نہیں ہوتا، وہ پھر بھی اسے ہر صبح سجاتی ہے، صاف کرتی ہے، اس کی بناؤ سنگار کا خیال رکھتی ہے۔ اصل میں تو ملکہ وہ ہوتی ہے، ملکہ تو وہ ہوتی ہے جس کی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ملکہ تو وہ ہوتی ہے جو اپنے ساتھ وابستہ رشتوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے، اپنا سب قربان کر دیتی ہے اس آس پر شاید یہ لوگ کہہ دیں کہ میں اچھی ہوں۔ وہ ہوتی ہے ملکہ۔ لیکن ان ساری باتوں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کریں، آپ کسی کی بیٹی کو اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اس کا سب سے زیادہ اور سب سے اہم پوائنٹ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے دل اور دماغ کو مطمئن کرنا ہے۔ ہم نے کسی کی طرف بھی دیکھ کر یہ نہیں کہنا کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم جب بھی کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں جتنا دیا ہے ہماری اوقات سے زیادہ دیا ہے، اس کی رضا ہے جس کو جتنا نواز دے، ہم اس کی رضا پر راضی ہیں۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹپ اور اسے اپنا وظیفہ زندگی کا سمجھ لیجئے گا۔ جب بھی آپ کے دل میں کوئی خواہش پوری ہو، ابھر رہی ہو اور آپ کو خواہش کا لگے کہ یہ پوری بھی نہیں ہو سکتی، تو بس آپ اس پوائنٹ پر آ کر کہا کریں اللہ میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ میں تیری ہر رضا پر راضی ہوں، تو یقین مانیں اللہ پھر ہماری رضاؤں کو اپنی رضا بنا لیتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ ہم ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں، وہ 70 گنا زیادہ چاہنے والی ذات مقدسہ ہے۔ تو ذرا سوچیں وہ کیا ہمیں تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں؟ وہ بس ہمارے صبر، ہمارے استقامت کا امتحان لیتے ہیں، اور جب ہم پاس ہو جاتے ہیں نا تو پھر ہمارے لیے انعامات کی بارش ہو جاتی ہے۔ تو کسی بھی پوائنٹ پر جا کے آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہارنی، جہاں جہاں جس مقام پر کھڑے ہو بس لگے رہو، کامیابی اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو اس مقام تک پہنچائیں گے جس کی آپ لوگ خواہش رکھتے ہو، جس چیز کی آپ کو تمنا ہے۔ یہاں پر بن رہے تھے جی آلو بینگن، کھانے کو میں نے سالن کو دم پر لگایا، میں نے آٹا گوندھا، روٹیاں بنائیں، اور یہ تھی میری دوپہر تک کی روٹین۔ کام شام سے فارغ ہو کر کھانا شانا بنا کر کھلا کر میں چلی گئی تھی میلاد پر۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔